بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کرکٹ فنڈا میں عدنان عباسی، اور آج جو کہ ہم اپنی سٹوری میں بات کریں گے، پاکستان نے شکر خدا کا کہ پرچیزم کو ختم کیا، اور جس طرح کہ ہم کہتے آ رہے تھے کہ ینگسٹر کو چانس دینا چاہیے، اور ینگسٹر ہی آپ کی آگے کا سرمایہ ہے، اور وہ پاکستان نے شکر اللہ الحمدللہ دیر آئے درست آئے، لیکن یہ کچھ ہوا ہے کہ کچھ چینجنگ ہوئی ہیں جس سے پاکستان کو آگے چل کے فائدہ پہنچے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس صرف 20 میچ ہیں ورلڈ کپ سے پہلے T20 کے، جو آپ کسی طرح کی بھی چینجز کر کے اپنی ٹیم سیٹ بیک کر سکتے ہیں، جس میں ایک دلیرانہ بات یہ ہوئی ہے کہ ایک ینگسٹر کیپٹن بنا ہے، اور ینگسٹر کا شمار اس میں آتا ہے کہ وہ ایک دلیر کیپٹن ہے، اور اس سے ہم سہمت بھی ہیں، اور بعض ہمارا اپنا ایک رائے بھی ہے۔ ان کی جگہ اگر رضوان کو چانس دیا جاتا تو زیادہ بیسٹ تھا، کیونکہ رضوان ان سے ذرا سینئر ہیں، کیونکہ وائس کیپٹن پہ رضوان ہیں اور کیپٹن شاہنشاہ افریدی ہیں۔ شاہنشاہ افریدی تھوڑا ینگسٹر ہیں، لیکن انہوں نے پی ایس ایل کے 2 فائنل میچز جیتے ہیں، کیونکہ لاہور قلندر کے وہ کیپٹن بیسٹ کیپٹن میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے 2 ان کو پی ایس ایل فائنل جتوائے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات کی جاتی ہے پاکستان کی ٹیم کے بارے میں، اور پاکستان نے اس دفعہ کافی ساری چینجنگ کی ہے، جس طرح ہم کہتے آ رہے تھے کہ عباس افریدی کو آپ نے بالکل غائب کر دیا ہے، حالانکہ گو کہ وہ عمر گل کے کچھ ریلیٹیو میں تھے، لیکن وہ ان کا ایک اچھا ٹیلنٹ تھا، اس ٹیلنٹ کو آپ خراب کر رہے تھے، لیکن شکر اللہ الحمدللہ کہ کسی کی ہماری بات شاید سنی گئی ہو کہ عباس افریدی کو اس دفعہ ٹیم میں رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد ساجدہ فرحان ڈومیسٹک پہ بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے، ڈومیسٹک میں انہوں نے بہت اچھا پرفارمنس کی، اور کافی ہماری بلاک کرنے کے بعد شکر اللہ الحمدللہ کہ ان کو بھی چانس ملا۔ پھر اس کے بعد ہم ایک حسیب اللہ، ایک بہت اچھے، اور 3 اور 4 کا ایک پرابلم چل رہا تھا پاکستان کا کہ وہاں پہ آکے کون بیٹنگ کرے گا اور کیسی بیٹنگ کرے گا، کیسی ہیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ہیٹنگ کون کرے گا، اور کیونکہ افتخار آپ کو کافی عرصے سے کر رہے تھے، لیکن افتخار وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے جسے کہ پاکستان کو چاہیے ہوتا تھا، جس طرح کے آصف علی بیٹسمین تھے، اس طرح کے ایک اچھے اور جارحانہ بیٹسمین ہیں حسیب اللہ، اور پشاور زالمی میں وہ 4 نمبر پہ آکے بیٹنگ کرتے رہے، 4 اور 5 پہ، اور یہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں حسیب اللہ کا بھی۔ پھر اس کے بعد ہماری کچھ چھوٹی سی تجزیہ ہے، چھوٹی سی ہماری ایک رائے ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ اوپننگ اگر صائب ایوب اور فخر زمان سے کروائی جائے تو اس میں ڈیفرنٹ ایک سینیریو ہوگا، اور ڈیفرنٹ ایک ماحول بنے گا، اور پاکستان کی کرکٹ کا بالکل تاریخ چینج ہوگی، کیونکہ پاکستان کے پاس T20 ورلڈ کپ جیتنے کے کافی حد تک چانسز ہیں، اگر کو پاکستان کی ٹیم کو صحیح طرح پرچیزم کو ختم کر کے اور جو سلیکشن کے قابل ہیں ان کو اگر سلیکٹ کیا جائے، اور جس طرح کی ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم ایک سلیکٹ کی گئی ہے، اس میں سب سے بیسٹ ٹیم کا یہ ایک وہ ہے سینیریو ہے کہ اس میں ایک تو آپ نے بہت ینگسٹر کو چانس دیا، جس میں ہم بڑے خوش ہوئے ہیں کہ عامر جمال اور عباس افریدی، پھر اس کے بعد زمان خان، پھر اس کے بعد وسیم یونیر کو آپ کافی لے کے گھومتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح چانس نہیں دیا جاتا، ان کو بھی چانس بیک دینا چاہیے۔ پھر ان کو بھی کافی عرصے سے وہ ٹیم کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اس طرح کی نہ ان کو بیٹنگ میں کوئی خاص چانس مل رہا ہے، نہ ہی کوئی اتنی خاطر خواہ وہ بالنگ میں کر پا رہے ہیں، لیکن جہاں پہ ان کو چانس ملتا ہے وہاں پہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو پرفارم کرتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں جو نیوزی لینڈ اور پاکستان کی سیریز ہے T20 کی، 5 میچز ہیں، ان کی جو ٹیم سلیکشن ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس میں کیپٹن ہیں شاہنشاہ افریدی، اور پھر اس کے بعد عامر جمال، عباس افریدی، ابرار احمد اور اعظم خان کو بھی ہم کہتے تھے کہ یار وہ ڈومیسٹک میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں،
اور کافی ساری لیگز میں بھی اچھا کھیل رہے ہیں، ان کو بھی چانس دینا چاہیے، ان کو بھی کہنا چاہیے کہ آپ ہیلتھ کے بارے میں کچھ کریں، تاکہ آپ کی جو آپ کا فٹنس لیول وہ اس طرح کا لیول نہیں ہے، بلکہ فٹنس لیول ہائی کلاس کا ہونا چاہیے، جس طرح کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والا معین خان ان کے فادر ہیں، ان کو اس چیز کے لیے گائیڈ کرنا چاہیے، ان کا کچھ ڈائٹ پلان بنانا چاہیے، تاکہ وہ اپنی ڈائٹ پہ خاص توجہ دے کے ان کی فٹنس ہائی ہونی چاہیے۔ وہ ایک اچھا ابھرتا ہوا ستارہ ہے پاکستان کا، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ بھی وکٹ کیپر ہیں۔ اعظم خان، بابر اعظم، فخر زمان، حارث رؤوف، حسیب اللہ، افتخار احمد، محمد نواز اور رضوان، محمد رضوان، وسیم یونیر، صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب اور اسامہ میر اور زمان خان۔ پاکستان کی یہ ٹیم جو ہے نیوزی لینڈ کی T20 سیریز کے لیے جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم چھوٹی سی ایک بات کریں گے، اس میں ایک چیز کی اور کمی ہے کہ آپ اپنے مسئلے سورٹ آؤٹ کریں حماد وسیم سے، کیونکہ حماد وسیم ایک اچھے ٹیلنٹڈ بیٹسمین ہیں اور بولر بھی ہیں کہ وہ آپ کو 3-4 اوور آرام سے کروا سکتے ہیں۔ T20 کے ایک مایہ ناز بولر ہیں، کیونکہ آپ نے ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے، اور ورلڈ کپ کو ورلڈ کپ کی طرح کھیلا جائے، نہ کہ ذاتی اپنی کسی بیٹسمین کے بارے میں رائے ہونے۔ ان سب کا خیال صرف ایک ہی ہونا چاہیے کہ پاکستان کس طرح ورلڈ کپ جیتے گا۔ اور جس طرح ہم بات کرتے آ رہے تھے کہ آپ بیک اپ پلیئر تیار کریں، آپ نے شکر اللہ الحمدللہ کہ آپ نے رضوان کا بھی بیک اپ لیا ہے، اور ہم یہ بڑی ایک جو ٹیمیں جو آگے لانگ ٹرم کے لیے جو ٹیمیں کھیلتی ہیں ان کا بیک اپ پلیئر ضرور ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہوا ہے کہ رضوان کا بیک اپ لیا ہے، آپ نے شاداب خان کا بیک اپ لیا ہے۔ شاداب خان کیا آیا کہ وہ ٹیم میں نہیں ہے، اس ٹیم میں ابھی وہ نہیں ہے، لیکن ان کا بیک اپ ضرور ہے کہ ابرار احمد اور اسامہ میر جس طرح کے آپ کی ٹیم میں ہیں، آپ کو بیک اپ پہ بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے صرف اس ٹائم پہ سب سے زیادہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ پرچیزم، کہ آپ کو کون سا سلیکٹر کو کون سا پسند ہے یا کون سا کیپٹن کو پسند ہے، بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا صرف شمار یہ ہونا چاہیے کہ یہ 1.25 کروڑ آبادی کا ایک ہی نام ہے، وہ پاکستان، اور پاکستان کی لیے آپ کو جینا اور مرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ کوئی اتنے اچھے سازگار حالات نہیں ہیں کہ جس طرح کی کرکٹ ہو رہی ہے، اور جس طرح کے پاکستان میچ تو کھیلنے کے لیے 2 ٹیمیں اترتی ہیں، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، لیکن ہار بھی تب مزہ آتا ہے کہ جب لڑ کے ہارو، لڑے بغیر ہار جاتے ہیں، جس طرح تماشا بن جاتا ہے پاکستان کا، جس طرح ابھی ٹیسٹ سیریز میں ہوا، اور حفیظ نے ساری جو ہے نا ذمہ داری کو شان مقصود پہ چھوڑ دی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ کوچز کس کے لیے ہوتے ہیں؟ کوچز کا کام ہے کہ پلیئر اگر کہاں پہ غلطی کر رہا ہے اس کو وہاں سے نکال کے لے کے جانا۔ حفیظ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کو تو وہ پروفیسر کرائے جاتے ہیں، پروفیسر آگے ہیں، پروفیسر اس ٹائم پہ ٹیم کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سلیکشن اس لڑکے کی ہونی چاہیے جو میرٹ پہ ہو، اور میرٹ کے بعد بیک اپ ضرور ہونا چاہیے۔ بیک اپ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک پاکستان اے ٹیم اور بی ٹیم کا وہ موازنہ کر کے آپ کو ایک ٹیم اور بھی پاکستان کے لیے تیار کرنی چاہیے۔ جس طرح پاکستان کے پلیئرز اب چھوٹی ٹیموں کے خلاف ہمیشہ آپ اپنی نمبر 1 ٹیم کو نہ بھیجیں، بلکہ اے ٹیم کو بھیج کے آپ کرکٹ کو وہ کر سکتے ہیں، سرپرائز کر سکتے ہیں آپ، اور ہمیشہ آپ کرکٹ کو اول دیکھیں، اور کرکٹ میں اول تب ہی ہوگا جب پرچیزم ختم ہوگا، پاکستان کے بارے میں سوچیں گے، پاکستان کی جیت کے بارے میں سوچیں گے۔ پھر ہم کرکٹ فنڈا میں ہم بہت ساری چیزوں پہ نظر ڈالتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ، جہاں پہ آپ دیکھا جائے تو ہم ذکا اشرف کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا کچھ پلان بہت اچھے بھی ہیں، کہ وہ ایک بڑے پلیئر سے بات کر کے ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کس جگہ پہ کیسے کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی کام ہے
کہ جس طرح پاکستان ٹیسٹ میچ ہارا ہے تو اور تینوں میچ ہار گیا ہے، اس کے بارے میں اس کا کیا ہوا، کس طرح ہارا، اس کے بارے میں بھی ذکا اشرف کو سوچنا چاہیے کہ ان کا کام ہے کہ وہ یہ پلیئروں کو بیک اپ بھی کرنا اور پلیئرز کو اچھی پلیئر سے ان کے میرٹ کے حساب سے ان سے جو کھیلی ہوئی کارکردگی کو بھی نکالنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا T20 ورلڈ کپ، جس طرح میں کہتا آ رہا ہوں کہ 20 میچز ہیں پاکستان کے بعد، پاکستان کے آیا کہ اب پاکستان کے PSL کے میچ شروع ہونے والے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس بھی اچھا چانس ہے کہ وہ PSL کے میچ کے ذریعے سے سیکھ سکتا ہے، لیکن پاکستان کے پاس یہ بھی چانس ہے کہ وہ جو 20 میچ کھیلنے ہیں وہ اس طرح کھیلو کہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعی کوئی ٹیم ایک تیار کی گئی ہے۔ اور اس کے لیے سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ جو ینگسٹر کو آپ نے چانس دیا، ینگسٹر کو چانس دے کے جو ہے نا آپ نے کرکٹ کھلایا۔ پھر اس کے بعد کرکٹ فنڈا میں یہ چھوٹی موٹی چٹکلی اور اچھی باتوں کے لیے جو تھوڑی بہت ہماری گرم باتیں بھی ہیں، کیونکہ ہمارا ایک جذبہ ہے پاکستان کے لیے، اس جذبے کو ہم کبھی بھی کم نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم اسی طرح کی بات کرتے آ رہے ہیں کہ پرجیزم کو ختم کیا جائے۔ اب جس طرح کی سلیکشن ہوئی تھی اس طرح کی سلیکشن نہیں ہوا، اگر کیونکہ امام الحق شادی میں بزی تھے، اس طرح کی وہ پرفارمنس نہیں کر پا رہے تھے۔ عبداللہ شفیق ایک ہی آپ اوپنر بیٹسمین امام اور عبداللہ شفیق، ان سے آپ نہیں کچھ کروا سکتے تو آپ کچھ چینج کر کے دیکھ لیتے، آپ کسی اور کو ٹیم میں وہ کر کے ایڈجسٹ کر کے دیکھ لیتے کہ شاید جو ڈومیسٹک میں جس نے پرفارم کیا تھا اس کو ڈال کے چیک کر لیتے، شاید اس ٹائم سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا۔ آپ کرکٹ فنڈا کو اجازت دیں آج کے اس ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آئیں گے اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ، نئے جذبات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔